لوگ 9 اور 10 محرم کو روزے پہ بہت زور دیتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ان دنوں کون سا عمل بہتر ہے اور محرم میں آپ کیا مسلمانوں کو پیغام دینا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات دیکھیے، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے زبان سے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے۔ اگر ہم اس کلمے کو دل سے بھی پڑھتے تو یہ جانتے کہ جو کہ کلمہ پڑھنے سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اور جس کی امت میں ہونے کا ہمیں فخر یہ حاصل ہے کہ جو سب سے عظیم امت ہے اور جن کے صدقے میں بخشے جائیں گے، ان کے حکم سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب پڑھتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ کہہ دو اے محمد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کرنا ہے تو میری اتباع کرو۔ اب سوال یہی ہے کہ محرم کے جو غم حسین کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ غم عشق جس سے ہوتا ہے وہ عشق کا نام ہی غم ہے، غم کوئی علیحدہ چیز کا نام نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ کو جس سے عشق محبت ہے، جس سے تعلق ہے، اس کے غم میں غمگین اور خوشی میں خوش رہیں گے، یہ انسان سے تعلق کی بات ہے۔ ہمارے سرکار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں موجود ہیں، اور آپ کی گود مبارک میں امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ یہ تمام سیاہ ستہ کی معتبر کتب حدیث میں موجود ہے، جو تمام اہل سنت و جماعت نے بیان کیا ہے۔ یہ مستند حدیث ہے تواتر کے ساتھ، کسی طرح کا کوئی اس میں تردد نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ آپ اگر چاہیں تو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ حضور بے تحاشا گریہ فرما رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام گود میں ام سلمہ پہنچتی ہیں، آپ پوچھتی ہیں رسول اللہ کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے، آپ کو کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ ام سلمہ میرے بیٹے حسین کو 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ کربلا کی تپتی زمین میں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ وحی اللہ کے حکم سے جبرائیل نے مجھے سنائی ہے، وہ کربلا کی مٹی لا کے مجھے دی ہے۔ وہ کربلا کی مٹی کو آپ نے ام سلمہ کو دے دیا، اور یہ فرمایا کہ یہ مٹی جب تک مٹی رہے گی، جب تک حسین اس دنیا میں رہیں گے، اور جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی آپ کی شہادت واقع ہو جائے گی۔ لہذا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام کی شہادت کی خبر سنی تو سب سے پہلے عمل کیا کیا؟ آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور جتنی بار یہ واقعہ پیش آیا جبرائیل امین نے کئی موقعوں پر حضور کو امام کی شہادت کی خبر دی، اور آپ نے ہر بار گریہ فرمایا، بلکہ چیخوں سے بھی گریہ کا ذکر آیا ہے کہ آپ کی چیخیں نکل گئیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہوئی 10 محرم کو واقع ہونا تھی، اس شہادت کی خبر سے حضور نے آنسو بہائے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر حضور ہم سے فرماتے کہ روزہ رکھنا 10 محرم کو، 9 محرم کو، تو بے شک ہم روزہ رکھتے، نفل پڑھنا ہم نفل پڑھتے، لیکن ہمارے حضور جتنی بار خبر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی سنی، اتنی بار آپ نے گریہ فرمایا، اور آپ کی سنت کو دل و جان سے لگانا آپ کے اہل بیت، اصحاب اور اولیاء اکرام کا کام ہے۔ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں یا ائمہ اعظام، حضرت امام زین العابدین سے امام حسن عسکری تک جتنے بھی ائمہ ہیں، اس کے امام کا جب چاند محرم کا طلوع ہوتا تھا آپ گریہ فرمانا شروع کرتے تھے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا تم اتباع کرو رسول کی، تو آپ رسول کی اتباع کیسے کر رہے ہیں، اور آپ رسول کی اطاعت کیسے کر رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اپنے کو چلنے والا بتاتے ہیں کہ ہم سنت رسول قرآن پہ چلنے والے ہیں، لیکن جب محبت رسول کی آل کی آتی ہے تو آپ اس سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ اب مسلمانوں سے پوچھنا ہے کہ جب ہمارے حضور نے غم حسین منایا تو غم حسین منانا ہے، ہمیں 9 10 محرم ہو، پہلی سے 10 محرم تک ہم وہ عمل کریں جس سے ہمارے آنکھ سے آنسو امام حسین علیہ السلام کی غم میں جاری ہو جائیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کرنا ہے، روزہ رکھنے نے جو ہے وہ غم میں شریک ہونا نہیں کسی بھی طرح سے ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ثابت کر دے کہ روزہ رکھ کے غم منا رہا ہے تو میں اس کو مان جاؤں گا، ہرگز بھی روزہ اس کا عمل نہیں ہے۔ حضور کی سنت پہ چلنے والا، حضور کا امتی اگر مسلمان اپنے کو سمجھتا ہے
کہ وہ جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس سے وفاداری کرے، تو اس سے محبت کرے تو اس کی وفاداری ثابت ہوگی۔ وہ ایمان بھی انسان کو جب ملتا ہے، حضور کی حدیث شریف ہے، جب انسان مسلمان حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنے آپ، اپنے آل اولاد، اپنی مال دولت، دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرے گا تو وہ مومن کہلائے گا۔ جب مومن ہوگا تو ساری عبادتیں اس کام میں آئیں گی۔ پتہ چلا یہ کہ ہم صرف دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ میں مسلمانوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ 9 اور 10 محرم کا جو روزے پہ زور دیا جاتا ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے کہ امام کا غم نہیں منایا جائے۔ لہذا میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر کسی بھی حدیث میں کسی بھی روایت سے یہ ملے، حضور کیونکہ ہم اتباع و اطاعت اپنے رسول کی کرتے ہیں اور ہمارے حضور نے آنسو بہائے اور اس کے بعد آپ کے صحابہ، اہل بیت یا ائمہ یا اولیاء جتنے بھی ہوئے ہیں، حضور کی سنت کو اپنانا زیادہ انہوں نے مقبول سمجھا، زیادہ آپ حضرات نے اپنے دل کے قریب رکھا ہے۔ تو اب آپ کسی بھی کتاب کا حوالہ دیں، روزے کا، کسی کا، لیکن ہم نہیں مان سکتے۔ کیونکہ جو حضور نے عمل کیا ہے وہ عمل ہی آگے بڑھا ہے۔ جو بھی حضور کے عاشق گزرے انہوں نے حضور کی سنت پہ عمل کیا۔ حضور نے کہیں روزہ رکھا، اس کی کوئی بھی کسی طرح کی دلیل نہیں کہ شہادت کی خبر، شہادت سے قبل روزہ رکھنے پر ایک بار مانا جا سکتا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو بہت اہم دن ہے، بہت سے انبیاء اکرام کو اس دن نجات ملی، بہت سوں کو اس میں جو ہے وہ ان کی نوح علیہ السلام کشتی پار ہوئی، آدم علیہ السلام توبہ قبول ہوئی ہے، بہت ساری روایتیں ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت کی خبر حضور کو سنائی گئی تو پھر آپ نے گریہ فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے اندر امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو پھر ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام کی غم میں رونا سنت بن گیا، رسول کی افضل اور سب سے مقبول سنت بن گیا۔ لہذا میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات امام علی مقام سے محبت کر کے رسول کی محبت کا ثبوت دیں اور ہر وہ عمل کریں جس سے امام کے غم میں آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں۔ شب عاشور میں امام کا ذکر کریے، نوحہ خوانی کریے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریے اپنے آپ کو امام کے غم میں آپ ایسے لگیں کہ ہر انسان دیکھ کے کہے کہ واقعی میں یہ عاشق رسول ہے، جو عشق حسین میں اس کے آنسو بہہ رہے ہیں، یہ عشق حسین میں آج غمگین نظر آ رہا ہے۔ اپنے رسول سے محبت، ان کی آل کی محبت کر کے اللہ کی اطاعت، اللہ کی اتباع، اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کا ثبوت دیں۔ غم حسین میں زیادہ سے زیادہ اشک بہائیں۔ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، روزے تو شکر کی علامت ہے، روزے تو رمضان کے فرض ہیں۔ لہذا اگر آپ تمام دلیلوں کے بعد بھی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہبان ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ وہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ رسول اور آل رسول سے محبت کرتا ہے۔ لہذا میرا یہی پیغام ہے کہ یہ رات شب عاشور غم حسین کی رات ہے، یہ شہادت کی رات ہے جس سے دین بچا۔ آج پوری رات اشک غم حسین آپ بہاتے رہیے اور رسول کی سنت ادا کرتے رہیے۔ 9 تاریخ اور 10 تاریخ میں فاقہ ہوتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ آپ اور آپ کا پورا خاندان اور رفقا 3 دن کی بھوک و پیاس سے تھے، روزہ نہیں رکھا تھا۔ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ امام نے یا امام کے آل نے یا آپ کے اصحاب نے روزہ رکھا ہو۔ آپ 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ شہادت ہوئی تھی۔ لہذا 10 محرم کو شام کے عصر وقت تک ہم لوگ بھوک و پیاس میں گزارتے ہیں اور امام کی بھوک و پیاس کی شدت اور آپ کے خاندان کی اس غم اور اس کرب کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں، اور عصر کے بعد ہم کوئی بھی چیز کھاتے یا پیتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں سے یہی کہنا ہے کہ یہی عمل سب سے بہتر ہے جو رسول کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ روزہ کسی بھی طرح سے غم حسین کا بدل نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔